बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिपब्लिक न्यूज़ के शो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में एक बार फिर आपका खुश आमदीद है। और जैसे कि आप सबको पता है कि पीएसएल का आगाज़ हो चुका है। उसके आगाज़ से पहले एक जो है शानदार ओपनिंग सेरेमनी की गई और उसके बाद जो है ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान में रखी गई थी और उसके बाद पहला मैच लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया। आज हम उसी के बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ हम बात करेंगे जो आज एक मैच खेला जाएगा, एक गेम खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है एक हम समरी डिस्कस कर लेते हैं कल के मैच के बारे में। ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर जो है फील्डिंग का फैसला किया और लाहौर कलंदर को बैटिंग की दावत दी। और लाहौर कलंदर का जो आगाज था वो थोड़ा सा स्लो रहा, लेकिन बाद में उन्होंने जो है एक अच्छा टोटल जो है वो बोर्ड पे लगाया। तो फखर जमान जो लाहौर कलंदर में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, एक अहम सतून है लाहौर कलंदर की बैटिंग का। एज यूजुअल एक बार फिर उन्होंने शानदार आगाज किया। उन्होंने 5 फलक जवाब छक्के और 3 चौके लगाए और 157 का उनका जो है वो स्ट्राइक रेट रहा। उन्होंने 66 रन बनाए 42 बॉल्स पे। और इसी तरह जो है जो पहला मैच खेल रहे थे मिर्जा ताहिर बेग अपना, उन्होंने 32 रन बनाए 26 बॉलों पे 5 चौकों की मदद से और 123 उनका स्ट्राइक रेट था। और इसी तरह हुसैन तलत ने भी जो है वो एंड के ऊपर आके थोड़ी सी हिटिंग की, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर ने 178 रन का जो है वो टोटल 175 रन का जो टोटल वो बोर्ड के ऊपर सजाया। हुसैन तलत ने 12 बॉलों पे 20 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल रहा और 166 इनका स्ट्राइक रेट रहा। इसी तरह उसके बाद जब 176 का टारगेट मिला तो मुल्तान सुल्तान जो थे इन्होंने पावर प्ले को इतना यूटिलाइज नहीं किया। और एक चीज़ जो हैरानकुन मेरे लिए ये थी, आपका तज्जिया उस बारे में और हो सकता है, लेकिन जो मेरे लिए ये थी कि शान मसूद और रिजवान ने ओपन की। चलिए रिजवान तो समझ आते हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन शान मसूद के साथ ओपन करवाना ये बात थोड़ी सी जो है सबकी समझ से बाहर थी। बहरहाल रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो शान मसूद ने 31 बॉलों में 35 रन बनाए, 4 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे और 112 का स्ट्राइक रेट रहा। रिजवान ने एक बार फिर ज़बरदस्त और बेहतरीन इनिंग्स खेली, 75 रन बनाए उन्होंने 50 बॉलों पे, 8 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल था, 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और इसी तरह डेविड मिलर ने जो है थोड़ा नहीं काफ़ी स्लो खेला, जहां पे टीम को नीड थी कि थोड़ा तेज़ खेलने, टीम का जो स्ट्राइक रेट है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग लाइन है वो पीएसएल की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है। सो इसी तरह जो है डेविड मिलर ने 25 रन बनाए, 20 बॉलों पे 3 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल रहे। बॉलिंग की अगर बात करें तो शहीन अफरीदी बेहतरीन रहे, उन्होंने 4 ओवरों में 27 रन दे के 1 आउट किया। हारिस रऊफ थोड़े से महंगे साबित हुए, 4 ओवरों में 37 रन के बस 1 विकेट ली। और जमान खान ने एक बार फिर आखिरी ओवर जो है वो बेहतरीन कराया और उन्होंने जो है वो 29 रन के बस 1 विकेट हासिल की। और हुसैन तलत ने 2 ओवरों में 16 रन के बस 1 विकेट हासिल की। और इसी तरह अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की तो अकील हुसैन ने बेहतरीन बॉलिंग की, 31 रन के बस 1 विकेट हासिल की। उसामा मीर बहुत ज़बरदस्त रहे, 25 रन के बस 2 विकेट हासिल की 4 ओवरों में। और शाहनवाज धानी महंगे रहे, 1 विकेट 40 रन के बस 4 ओवर्स में। और एहसानुल्लाह एक नया नाम सामने आया है, पहली बार मुल्तान के लिए खेलने, और बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और 4 ओवरों में उन्होंने 37 रन के बस 2 विकेटें हासिल की। और पीएसएल का पहला मैच हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना थ्रिलर होगा और एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट देखने को मिली। इतना थ्रिलर मैच पीएसएल का जो आगाज हुआ 1 रन से जो है वो लाहौर कलंदर ने फतह समेटी और आखिरी ओवर में 15 रन जो है जमान खान ने सेव किए। तो वो हमें एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो पीएसएल में एक बेहतरीन बॉलर है। डेथ जो उनकी बॉलिंग है वो बहुत बेहतरीन रही है। तो इस सारी चीज़ पे हम एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। रिपब्लिक न्यूज़ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उसामा सदुसई हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, आप क्या देखते हैं कि पीएसएल का कल पहला मैच था और शायकीन जिस तरह की तवक्को करते हैं क्रिकेट की, उनको बिल्कुल उस तरह की एंटरटेनमेंट मिली और आखिरी बॉल तक चला गया, थ्रिलर मैच रहा एक, और बेहतरीन एक जो मैं कहता हूँ मैच देखने को जो है शायकीन को मिला।
جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا میچ ہوا. جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میچ ہو ویسے ہی میچ ہوا. اور پی سی بی کو مبارکباد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اتنا اچھا میلہ سجایا اور لوگوں کو اتنا انٹرٹین کیا. اگر ہم ٹاس کی بات کریں تو ملتان سلطان نے ٹاس جیتا، اور عموماً ہر ٹیم ایسا کرتی ہے کہ پہلے بالنگ کرتی ہے اور دوسری ٹیموں کو ریسٹرکٹ کرتی ہے 150 160 کے ٹوٹل پہ، اور آسانی سے جیت جاتی ہے. اگر ہم لاہور قلندر کی بیٹنگ کی بات کریں تو فخر زمان نے آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی، 5 چھکے لگائے اور 3 چوکے لگائے. اس کے علاوہ حسین طلعت اور سکندر نے جس طرح رنز کو جوڑا اور فنش کیا 70 پر. اگر ہم ملتان سلطان کی بالنگ کی بات کریں تو احسان اللہ نے بہت زبردست بالنگ کروائی. ایک اچھا ٹال بالر اور ایگریسو بالر ہے. 145 کی پیس پہ اس نے بالنگ کرائی جو کہ اچھا اسامہ صاحب، ادھر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو احسان اللہ ایک ایڈیشن ہوا ہے ملتان کی ٹیم میں، اوبیسلی آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کے پی کے ہمیشہ ٹیلنٹ سے بھرا رہا ہے، سوات سے ان کا تعلق ہے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں ان کی، کیا وہ پاکستان کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں مستقبل میں؟ جی بالکل، جس طرح ان کی پیس تھی اور پہلا ہی میچ جس طرح انہوں نے لائن آف لینتھ جس طرح ان کی تھی تو بہت ہی اچھی بالنگ کروائی ہے. اور ایک نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک نیکسٹ سپر اسٹار مل گیا. اور اگر آپ دہانی کی بات کریں تو دہانی کو بہت شارٹ آف دا لینتھ بال کروا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو سکسر بھی لگے. اس کے علاوہ جو سمین گل تھے پہلے انہوں نے اور اچھا ڈالا لیکن وہ بھی اپنی لینتھ کھو کر انہوں نے رنز لیک کیے تھے. اور اگر آپ ملتان سلطان کی بیٹنگ کی بات کریں تو اگر آپ اوپننگ بیٹنگ دیکھ لیں، رضوان اور شان مسعود نو ڈاؤٹ بہت اچھے پلیئر ہیں اور ایک 100 سکور کا اسٹینڈ دیا انہوں نے. لگ رہا ہی نہیں تھا کہ اس جگہ سے ملتان سلطان میچ ہارے گا. لیکن اس کے بعد ڈیوڈ ملر آئے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ڈیوڈ ملر سے کہ وہ اتنی سلو بیٹنگ کر رہے ہیں. اسامہ صاحب، یہاں پہ ایک چیز میں کرنا چاہوں گا کہ سب کو پتہ ہے شاہین شاہ فریدی پاکستانی ٹیم کی ایک بیک بون ہے بالنگ لائن اپ میں، اور لاہور سب سمجھتے ہیں کہ لاہور کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ پی ایس ایل میں سب سے اسٹرانگ بالنگ اٹیک ہے. حارث رؤف ہیں، شاہین شاہ فریدی ہیں، راشد خان بہت جلد ان کو جوائن کر لیں گے، نمبر 1 T20 بالر ہیں وہ. تو آپ کیا اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ملتان کی بیٹنگ میں کون سی ایسی چیز رہی جس کی وجہ سے وہ پہلے 10 اوور میں وہ بالکل کمفرٹیبل تھے، لیکن 12ویں اوور کے بعد وہ تھوڑے سے لڑکھڑا گئے جب دوسری وکٹ ان کی گری؟ تو آپ کہاں دیکھتے ہیں ان سے مسٹیکس ہوئی؟ جی سر، جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ اوپننگ تو بہت ہی اچھی گئی. جس طرح شان مسعود نے جس طرح وہ گیپ تلاش کر رہے تھے اور جس طرح محمد رضوان اپنی فلو میں کھیل رہے تھے تو 12 اووروں میں انہوں نے 100 رنس بھی کر لیے تھے تو بہت ہی اچھا جا رہے تھے. اس کے بعد جس طرح یہ وکٹ گری شان مسعود کی، اس کے بعد ڈیوڈ ملر آئے تو مجھے ایسا لگا کہ ڈیوڈ ملر تھوڑا سا سلو کھیلا. اور رضوان اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ بورڈ کارڈ پر دیکھیں تو 50 بالوں میں 70 ایک اچھا سکور ہے. 140 145 کے اسٹرائک پہ کھیلے، لیکن جب 9 کی ایوریج ضرورت تھی اور وہاں پر لمبے شاٹ لگانا ضروری تھا تو وہاں پر رضوان آؤٹ ہو گئے. اور آپ لاہور قلندر کی بالنگ کی تعریف کریں گے. اگر آپ سامنے دیکھیں تو ڈیوڈ ملر، آپ کو پتہ ہے وہ ڈیوڈ ملر پنجاب کنگ آف پنجاب سے کھیلتے ہیں اور وہاں پر وہ لاسٹ اوور میں 4 چھکے بھی لگا لیتے ہیں. لیکن کریڈٹ دینا پڑے گا لاہور کی بالنگ کو، عاقب جاوید صاحب کو، کہ انہوں نے اتنا اچھا سنسیشن ٹیلنٹ پاکستان کو دے رہے ہیں. انہوں نے آخری اوور میں 15 سکور رہتا تھا اور 1 رن سے جیت گئے اور ملتان سلطان کو ریسٹرکٹ کیا اور آسانی سے میچ جیت گئے. اچھا، اب ادھر ایک اور سوال ہے کہ آپ نے جس طرح رضوان کے بارے میں کہا تو رضوان تو ایک انہوں نے نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے پرفارمنسز ان کی بھری پڑی ہیں اور انہوں نے بہت سارے میچز جتوائے بھی ہیں اور ملتان سلطان کو بھی بہت سارے میچز جتوائے ہیں. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے فل کوشش کی، لیکن ہمیشہ سے دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ جو آپ کا پارٹنر ہے، جب آپ کے ساتھ ایک سائڈ سے وکٹیں گر رہی ہیں تو وہ جو ایک پلیئر فلو میں کھیل رہا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، رضوان بہت اچھا کھیلے تھے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کریڈٹ لاہور کی بالنگ کو دینا پڑے گا. جس طرح حارث رؤف نے یارکرز کرائے تھے، شاہین شاہ نے جس طرح پیس سے بالنگ کروا رہے تھے اور لینتھ بال کروا رہے تھے، اس کے بعد زمان خان سلوور بال بھی کر رہے تھے اور یارکر بھی ڈال رہے تھے. بالنگ کی وجہ سے لاہور نے میچ جتوا دیا. اور بیٹنگ میں جس طرح ڈیوڈ ملر تھے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ لاسٹ اوور میں 4 چھکے بھی لگا لیتے ہیں، لیکن بالنگ جس طرح اچھی بالنگ کروائی لاہور قلندر نے جس کی وجہ سے وہ مبارکباد. تو آپ ان دونوں ٹیموں میں کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ ملتان کی تو اوبویسلی بیٹنگ بہت اسٹرانگ ہے اور بالنگ میں ان کے پاس تھوڑے سے ویک پوائنٹس ہیں، لیکن لاہور کے پاس جو ہے وہ ٹاپ 2 یا 3 پرفارمرز ہیں
فخر زمان کے علاوہ ایک دو لوکل پلیئرز ہیں، ان کے علاوہ تو خاص کوئی بیٹنگ نظر نہیں آتی. جی اگر لیکن لاہور جو ہے وہ اپنی بالنگ میں جو ہے وہ بہت بہترین کرتا رہا ہے. جی بالکل. اگر آپ بالنگ بیٹنگ کی بات کریں تو ایک ہمیں ریناؤنڈ جو فیمس نیم ہے وہ نظر نہیں آتا، جس طرح ملتان کی ٹیم میں پولارڈ ہے، ڈیوڈ ملر ہے. لیکن لاہور میں دیکھیں تو ان کے پاس ایک نیشنل ٹیلنٹ آتا ہے. فخر زمان نے ذمہ داری لی اور لیڈ کیا ٹیم کو، اور ان کی 50 کی وجہ سے ہی 175 سکور لگا. اور نیکسٹ میچ کے بارے میں اگر ہم بات کریں، آج پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا میچ ہے. کہتے ہیں بابر اور عماد وسیم کا جوڑ پڑے گا، تو یہ یقیناً بہت بڑا مقابلہ ہے کہ بابر اعظم نمبر 1 پلیئر ہیں، اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے کچھ پلیئر اس میں، اور اسی طرح کراچی کنگز میں محمد عامر بہت زبردست فارم کے اندر ہیں. تو نیکسٹ میچ کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی پریڈکشن ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا کس کو دیں گے پوائنٹس. جی بہت ہی زبردست میچ ہونے والا ہے کراچی اور زلمی کا. زلمی سے بابر کھیل رہے ہیں اور کراچی سے سائماد کھیل رہے تھے. جس طرح انہوں نے ایک آپس میں ایک بیانیے کی وجہ سے ایک عوام میں ایک کنٹروورسی بھی پھیل گئی اور ایک رائولری کی بھی جھلک آ رہی ہے آپس میں. تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا میچ دیکھنے کی امید رکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ زلمی کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہوگا، کیونکہ زلمی کے پاس ایک اچھے بیٹسمین ہے. اگر حارث کی بات کریں تو بہت ہی فلو میں کھیل رہے ہیں، بہت ہی اچھی فارم میں ہیں. اس کے ساتھ بابر ہیں، اس کے علاوہ درمیان میں اب پول آ جاتے ہیں، حارث رؤوف، حارث سہیل آ جاتے ہیں، اور بالنگ میں بھی وہاب ریاض ہے ان کے پاس، ارشد ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھے بالر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ زلمی کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا. 60-40 چانسز ہیں سر. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور ایک بار پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے میچ کے بعد. انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک اور نئے تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.